کہتے جی میں بحرین میں رہتا ہوں جہاں پر تھوڑی سی بارش پر لوگ دو نمازیں اکٹھی پر، تھوڑی سی بارش تو نہیں اگر، اور وہ بھی یعنی بالکل کوئی حل نہ ہو دوبارہ مسجد آنے کا، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد حنبل کے نزدیک جمع بین الصلاتین کر سکتے ہیں، یعنی ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اس مسئلے میں بڑے سخت ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی سفر میں بھی اور کسی حال میں بھی جمع نہیں ہو سکتی مگر دو مقام پہ، ایک عرفات میں اور ایک مزدلفہ۔ وہ کہتے ہیں جمع حقیقی وہاں ہے۔ باقی وہ کہتے ہیں کہ جہاں جہاں جمع کی بات آئی ہے وہ جمع صوری ہے، حقیقی نہیں۔ کیا معنی؟ یعنی دیکھنے میں تو جمع ہے لیکن حقیقتاً جمع نہیں ہے۔ کیا معنی کہ اس نے ظہر کو پڑھا آخر وقت میں، اب ظہر پڑھ کے فارغ ہوئے 10 منٹ کے بعد عصر کا وقت اول داخل ہو گیا، پھر عصر پڑھ لی، تو اب بظاہر تو دونوں نمازیں اکٹھی نظر آ رہی ہیں، لیکن ظہر اپنے وقت میں پڑھی اور آخر وقت میں پڑھی، عصر اپنے وقت میں پڑھی اور اول وقت میں پڑھی۔ اس کو کہتے ہیں جمع صوری۔ چونکہ امام صاحب کی ایک مزاج ہے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں کرے، وہ ہر مسئلے میں سب سے پہلے قرآن شریف کو دیکھتے ہیں کہ قرآن میں کیا ہے، اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں سنت رسول اللہ، اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں اجماع صحابہ، اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں قیاس۔ اچھا، پھر صحابہ میں بھی وہ سب سے پہلے یہ تلاش کرتے ہیں کہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی نے کس حدیث پہ عمل کیا ہے، خلفائے راشدین۔ اگر ان میں نہ ملے پھر عشرہ مبشرہ میں ڈھونڈتے ہیں، ان میں بھی نہ ملے تو پھر اصحاب بدر میں ڈھونڈتے ہیں۔ وہ اتنی محتاط ہیں ہر مسئلے میں۔ اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے اور اللہ باقی ائمہ کرام کی قبروں پہ بھی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ چونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام ائمہ اربعہ حق ہیں اور ان کے خدمات حق ہیں۔ اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اجتہادی خطا ہے، اور مجتہد اگر خطا کرے تو خطا نہیں ہوتی، اس پر بھی اس کو اجر ملتا۔ تو امام صاحب نے دیکھا کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ اللہ نے مومنین نمازوں کے اوقات معین کر دیے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں جب معین ہے تو مشترک تو نہیں ہو سکتا، تعیین اور اشتراک تو آپس میں ضد ہیں، اس لیے کیسے مشترک ہو سکتا؟ تو بہرحال ان کے نزدیک جمع صوری ہے، جمع حقیقی نہیں ہے۔ واللہ